السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا شبه له ولا شبيه له ولا مثل له ولا له المثال. لا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له ولا محاسب له في الحكم والامتثال. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد على خير الخصال. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على جمال محمد. اللهم صل على كمال محمد. اللهم صل على يعول محمد. اللهم صل على آل محمد ومثال محمد. اللهم صل على مقال محمد. اللهم صل على جمال محمد. اللهم صل على إخلاق محمد. اللهم صل على أوصاف محمد. اللهم صل على جسم محمد، اسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال الله تعالى في مقام
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ہر لگتے ہے گفتگوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دل میں ہے آرزوئے محمد. عالم میں شامل ہیں امیروں میں ان کے، وہ آئے سوئے مشک بوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ فرشتوں نے دیکھی نہ انسان نے پائی، جہاں میں نرالی ہے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر. سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول کا یہ مہینہ ایک ایسا ماہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں سرور کائنات تشریف لائے اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی عمر گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ محبت مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں. ہر دل میں اور ہر زبان پہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ مجھے محبت ہے مصطفیٰ سے، اور حقیقت میں محبت ہونی بھی چاہیے. اس محبت کا معیار کیا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے، اور اس محبت کی علامات کیا ہیں جس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کہتے اسے ہیں، یہ ایک میلان اور کشش کا نام ہے. کبھی کسی کے حسن کی وجہ سے، کبھی کسی کے جمال کی وجہ سے، اور کبھی کسی کی کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور کائنات میں شرعی محبت، مشروع محبت جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنا. اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں محبت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر کو حرکت دیجئے اور کہہ دیجئے اگر تم اس بات کا ارادہ رکھتے ہو کہ تحبون اللہ، کائنات سے بڑی ذات، اعلیٰ اور عرفہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے، میرے ساتھ پیار کرے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اس کا کہنا مان لو. یحببکم اللہ، اللہ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حقیقت میں محبت کا جو معیار ہے وہ آپ کی اتباع ہے، اور آپ کی اتباع اسی بات میں ہے جس چیز کا میرے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو تسلیم کرنا، اس کو مان لینا، اور جس چیز سے میرے نبی نے منع کر دیا ہے اس چیز سے رک جانا، یہ حقیقت میں محبت ہے میرے رسول سے۔ ہمارے ہاں محبت کا انوکھا اظہار ہے۔ جو لوگ چوکوں اور چوراہوں میں جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، ٹریفک کو بند کر لیتے ہیں، نعرے پہ نعرہ لگا لیتے ہیں، ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں محب رسول ہیں، یہ حقیقت میں حبدار ہیں رسول اللہ کے۔ اللہ رب العزت نے یہ معیار نہیں رکھا، محبت کا معیار بیان کیا ہے تو اس بات پہ کیا ہے، دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سچے محب رسول بن جائیں، پیارے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، تو پھر اس معیار کو قائم کر لو کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ زندگی کے لیل و نہار میں، زندگی کے تمام تر زاویوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لو، تم حقیقت میں محب رسول بن جاؤ گے۔ حضرات، محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والا اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ بے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیے، کائنات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دو حیثیتوں سے جانا جاتا ہے۔ پہلی حیثیت محمد بن عبداللہ کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، اور دوسری حیثیت آپ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ جب آپ تھے تو آپ کی ولادت باسعادت کے بعد 40 سال تک آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور محمد بن عبداللہ کے نام سے یاد کرنے والے محمد بن عبداللہ کے نام کی وجہ سے آپ کو پہچاننے والے آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، آپ کو سچا بھی مانتے ہیں، آپ کو دیانتدار بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں۔ اور ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حیثیت کا انکار کرنے والے کافر بن گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو نہیں پہچانا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی ہے، وہ ایمان سے عاری ہوئے، وہ اسلام سے دور ہوئے، وہ جنت سے دور ہوئے، وہ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہوئے، منافق ٹھہرے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو مان لیا ہے وہ مومن بن گئے، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی، کبھی اولئک هم المفلحون کہہ کر، کبھی اولئک هم الصادقون کہہ کر، اور کبھی اولئک هم الفائزون کے سرٹیفکیٹ جاری کر کے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچائی کو اختیار کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دارین کی کامیابی سے نواز دیا ہے۔ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ حب رسول اپنے دل میں بٹھانے والوں، اس کے دعوے کرنے والوں، تم سے تقاضا کیا جاتا ہے، تم سے جو چیز مطلوب و مقصود ہے وہ تمہارا ایمان ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ حضرات، ذات کو ہر ایک مانتا ہے، ذات کے ماننے کا انکار نہیں ہے۔ یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ عبداللہ کے لقب جگر ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ آمنہ کے لقب جگر ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ ابو البشر ہیں۔
کائنات ابو البشر آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، یہ ہر ایک جانتا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی بزرگ ہستی کا وجود ہے اس کائنات میں تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس بات کا انکار ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والے، آپ کی رسالت کو نہ ماننے والے وہ کافر ہوئے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ کی ذات کو ماننا اور آپ کی ذات پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح آپ کی بات کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح کائنات میں رسول اکرم کی ذات اعلیٰ عرفہ ذات ہے، اسی طرح فقر موجودات کی جو بات ہے، جو آپ نے اپنی زبان اطہر سے تکلم الفاظ فرمائے ہیں، وہ الفاظ بھی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ کی شان ہے آپ کی ذات کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی اسی طرح شان ہے۔ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چل سکتی، اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی ذات کے مقابلہ میں کسی کی ذات مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا منوانے والا کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی تو بن سکتا ہے لیکن بڑا نہیں بن سکتا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے معیار بیان کیا ہے محبت کا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ رسول کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ کائنات میں مومن بن ہی نہیں سکتا جس کو میں اس کے والد سے بڑھ کر، اس کی والدہ سے بڑھ کر، اس کے بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اس کی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، وہ محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اپنی جان سے زیادہ ہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو۔ وہ کہے کہ میں مومن ہوں، وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ ایک دفعہ عمر نے کہا تھا، اللہ کے رسول میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اے عمر، تجھے کیا پتا، پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، اس وقت تک تو محبت کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک تیری جان سے بڑھ کر میں تجھے عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرات، اسی وقت جانتا ہے تو محمد رسول اللہ نے، وہ ماننے والے تھے محمد رسول اللہ کو، جنہوں نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو مانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے۔ وہ کائنات کے بڑے بڑے لیڈر بنے ہیں، کیسر و کسریٰ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے کائنات کے ایسے ایسے لقب پانے والے ہیں، کوئی فاروق بنتا ہے، کوئی ذی النورین بنتا ہے، کوئی حیدر کرار بنتا ہے، کوئی عشرہ مبشرہ بنتے ہیں، کوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت جاری کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ حقیقت میں انہوں نے مانا ہے تو محمد الرسول اللہ کو مانا ہے۔ ان کے سامنے یہ محبت تھی، ساتھ کہتے ہیں ماں مرتی ہے مر جائے، تڑپتی ہے تڑپ جائے، نہیں کھانا کھاتی نہ کھائے، لیکن میں محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنے ساری کائنات کے لیڈر کو، جو ساری کائنات کا لیڈر اور سردار ہے، جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جو غریبوں کا مولا ہے، یتیموں کا ماوا ہے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے حقیقت میں اس محبت کے معیار کو قائم کیا ہے تو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ہم حب رسول بن جائیں تو پھر محبت کا معیار وہی اپناؤ جو صحابہ رسول نے اپنایا ہے۔ کیا میرے رسول کے اصحاب کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں تھی؟
تھی محبت، انہوں نے آپ کی بات مان کر آپ سے محبت کی ہے، آپ کی ذات کا احترام کر کے آپ کے ساتھ محبت کی ہے۔ انہوں نے جھنڈیاں لگا کر، چوکوں چوراہوں میں جلوس نکال کر اور ٹریفک جام کر کے لوگوں کو اذیتوں پہنچا کر یا طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر یہ محبت نہیں کی، بلکہ انہوں نے محبت کا حقیقی حق ادا کیا ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کر کے کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان کے بارے میں، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ، اللہ رب العزت ساتھ بھی ان کا دیتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش برسائی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، وہ اولیاء اور اتقیاء کا گروہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر انعامات کی بارش کا نزول کیا ہے۔ جو سچے حبدار ہوتے ہیں، وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وہ جان نثار ہوتے ہیں، وہ سچا جو محب رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی سنتوں کا احیا کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی کی سنتوں پہ کٹ مرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی کی سنتوں کا قتل عام کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ ان کو انعامات کی بارش برساتے ہیں تو ساتھ دیتے ہیں تو نبیوں کا، ساتھ دیتے ہیں تو شہداء کا، ساتھ دیتے ہیں تو صدیقین کا اور نیک لوگوں کا۔ اللہ رب العزت نے یہ انعام رکھا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو سچا اور سچا مومن بنا دے۔ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے یہ سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے یہ بے وفائی کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی احترام کرنے والا ہوتا ہے، ذات کا بھی احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ منافق آدمی نہ بات کا احترام کرتا ہے نہ ذات کا احترام کرتا ہے۔ اور اسی طرح مومن جو ہوتا ہے، سچا مومن اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکتا جب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر اور حاکم نہیں مان لیتا۔ حضرات، کتنے ایسے فیصلے ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے پس پشت ڈال دی ہیں، کتنے ایسے پیغام مصطفیٰ ہیں جو ہم نے پس پشت ڈال دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں حالت نزا ہے تو آپ نے ایک دن اس سے پہلے ایک وعظ کیا ہے، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، وہ ایسا وعظ تھا کہ جیسا ایک الوداع کرنے والا الوداعی پہ وعظ کرتا ہے۔ ہم نے جانا شاید یہ آخری وعظ ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو کی لڑیاں اور اس طرح جاری و ساری ہیں، زمین تر ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میرے چلے جانے کے بعد اختلافات تمہیں دبوچ لیں گے، اتنے اختلافات ہو جائیں گے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تک تم پہ لازم ہوگا کہ تم میرے رسول کی سنت کو لازم پکڑو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین جو المہدیین کے سرٹیفکیٹ سے اللہ رب العزت نے ان کو جاری کیے ہوئے ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ترکت فیکم امرین، دوسرا پیغام میرے رسول نے چھوڑا ہے، اس بات کو لوگ بھول چکے ہیں، ذات کو یاد رکھتے ہیں، بات کو بھول چکے ہیں، بات پہ یقین نہیں رکھتے۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی بات چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو ان دو باتوں کا خیال رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فَعَزُّوا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِذِ، تم پہ لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ اگر محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کا اگر حق ادا کرنا چاہتے
چاہتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑنا جس طرح ایک کپڑے کو زبان دانتوں کے درمیان جکڑ کر پکڑ لیا جاتا ہے، وہ چھڑانے والا چھڑائے تو چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح تجھے مار دیں، مارنے والے مرنا برداشت کر لینا، کٹنا برداشت کر لینا، لیکن پیارے رسول کی سنت سے ہٹنا برداشت نہ کرنا۔ حقیقت میں تم محبت کا حق ادا کر دو گے۔ المرء مع من احبا، کائنات میں ہم پیار کرتے ہیں کہ کوئی گویوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیڈروں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہ سن لو، میرے رسول کے صحابی ہیں، اے اللہ کے رسول متستا قیامت کب آئے گی؟ تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ اتنا ہولناک اور خوفناک منظر ہے، تو اس کا پوچھ رہا ہے کب آنے والا ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی دولت ہے بھی صحیح؟ تجھے کوئی بچانے والی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول جی ہاں ہے، حب اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت میرے دل میں ہے، مجھے وہ بچانے پہ قادر ہے اللہ، میں نے طاقت، میرے پاس یہ طاقت ہے، قوت ہے، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اس کے ذات کا بھی احترام کرتا ہوں، اس کی بات کا بھی احترام کرتا ہوں، اس کی ذات کو بھی مانتا ہوں، اس کی بات کو بھی مانتا ہوں، اللہ مجھے کامیاب فرمائے گا۔ محبت کا حق ادا کیا ہے تو اصحاب رسول نے۔ اگر تم محبت کرنا ہی چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہی چاہتے ہو، تو تم پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس طرح آپ سے انہوں نے محبت کا اور عقیدت اور احترام کا حق ادا کیا ہے، اسی طرح ادا کرنا۔ کیونکہ عروہ ثقفی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ عروہ ثقفی سفیر بن کے آتا ہے قریش مکہ کی طرف سے، اور یہ زبان حال سے کہتا ہے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے جی انج دی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، پیار نال ملدے رخساراں نو ڈٹھا۔ وہ اس طرح کی محبت تھی ان کی، وہ محبت کا حق ادا کرنے والے تھے۔ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، بخشش نہیں خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ کرے جو اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو سچی عقیدت نہ ہوگی۔ کائنات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے وہ اسلام کا ضابطہ حیات ہے۔ یہ اس بات کو ذہن نشین کر لو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح ہمارا ایمان ہے آخری ہے، اسی طرح اس بات پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہمارے لیے آخری ہے۔ اس بات کو ماننا نہایت ضروری ہے، اس بات کو ماننا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ جس طرح ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح ہم مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اسی طرح اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں کہ پیارے رسول کی سچی بات ہے۔ اس کائنات میں ساری باتیں جمع کر لی جائیں لیکن آپ کی بات، آپ کے فیصلے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات، محبت کا حق ہم اس وقت ادا کریں گے جب یہ اس بات کو ہم مانیں کہ جو آپ نے بات کر دی ہے اس کے سامنے نہ کسی امام کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی فقیہ کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی ادیب کی بات چل سکتی ہے، نہ کسی خطیب کی بات چل سکتی ہے۔ کائنات میں بات اگر آخری بات ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ ہمیں پیر و مرشد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب ہمارے سامنے پیارے رسول کے فرمودات موجود ہوں، ہمیں راہ راست پہ لانے والے آپ کی احادیث ہیں، آپ کے اقوال ہیں، جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا ہے، نذر اللہ امرأ سمع منا حدیثا
اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، اور پھر بات سن لینے کے بعد اس کو دل میں جگہ دیتا ہے، دل میں جگہ دینے کے بعد پھر اسی طرح اس بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ وہ پھول مرجھا چکے ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بھلا دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ ضمیر ہو چکے ہیں جن کے دل میں پیارے رسول کی بات کی محبت نہیں ہے۔ وہ دعوے تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ سچا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ سچا دعویٰ اسی وقت ہوگا جب ہمارے سامنے پیارے رسول کی جس طرح ذات آخری ہے اسی طرح بات آخری ہے، جس طرح پیارے رسول کی ذات آخری ہے اسی طرح پیارے رسول کا قانون آخری ہے، جس طرح اللہ کا کلام یہ کلام آخری ہے اسی طرح یہ اسلام کا عمل آخری ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے دین کے ہوتے ہوئے، اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا دین تلاش کیا، کوئی ایسی راہ تلاش کی، اس نے عمل تو کر لیا لیکن اسلام کے مطابق نہیں، اس نے عمل تو کر لیا لیکن پیارے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اس کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ معیار رکھا ہے، اگر عمل کرنا ہی ہے، محبت کا حق ادا کرنا ہی ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر کیجئے، تم محبت کا حق حقیقت میں ادا کر دو گے، اور پھر کیا ہوگا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے اللہ کے رسول کہہ دیجئے اطاعت کے لائق، ماننے کے لائق اگر کوئی اس کائنات میں ہستی ہے تو اللہ کی ہستی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہم پہ لازم اور واجب اور ضروری ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مکھ موڑ لیتا ہے اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اللہ محبت کرتے ہیں تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اللہ محبت کرتے ہیں تو پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ، اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے والوں کے ساتھ۔ اور پیارے رسول نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا ہے اس نے گویا مجھ سے پیار کیا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے محمد الرسول اللہ کی سنت اور ذات اور بات کے ساتھ محبت کی ہے گویا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ معیت ملتی ہے تو رسول اللہ کی جب ہم حقیقت میں اللہ کے رسول کی سنتوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کتنی ایسی سنتیں ہیں جن کو ہم ترک کر چکے ہیں، کتنی ایسی حدیث ہیں جن کو ہم سنتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان نہیں، دیکھیے ایمان نجات ہے، محبت مصطفیٰ نجات ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، قبر کے اندھیروں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں عقیدت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا معیار اور تقاضا ہم سے لیا ہے۔ حضرات، پیارے رسول کی ذات کا احترام، پیارے رسول کی بات کا احترام، جو حقیقت میں محبت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، حقیقی حبدار بننا چاہتا ہے، اس کے سامنے احترام مصطفیٰ ضروری ہے، احترام مصطفیٰ ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اس بات کے سامنے، اس احادیث کے سامنے نہ باپ کی بات مانے، نہ ماں کی بات مانے، نہ امام کی بات مانے، نہ کسی ولی کی بات مانے، کیونکہ کائنات سے سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہے۔ جس طرح وہ اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہے اس کا احترام بھی اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہمارے سامنے احترام یہی ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیں اور کہیں اطعنا، ہم نے سن لیا، سمعنا و اطعنا، اے اللہ کے رسول ہم نے سنا ہے اور سننے کے بعد اطعنا فوری اطاعت کریں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟
جو اپنے پوروں کو کاٹ کاٹ کر کے کھاتا ہے اور کہے گا یقول یا لیتنی اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش دنیا میں رہتے ہوئے میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کے آتا، اللہ اور اس کے رسول کا احترام کر کے آتا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میں اپنے ادب اور احترام کے دائرے میں زندگی بسر کرتا۔ جن کی زندگی میں ادب آ جاتا ہے وہ با سعادت بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے، با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں ادب ہی سکھاتا ہے، اسلام دین ہی آداب کا ہے۔ اس نے مسجد کے بھی آداب بتائے ہیں، اس نے اللہ کے آداب بتائے ہیں، قرآن کے آداب بتائے ہیں، والدین کے آداب بتائے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے ہیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ورنہ تمہیں میں سنا دیتا کہ ادب مصطفیٰ کس بات کا نام ہے۔ حضرات ہم مانتے بھی ہیں کہ ہمارے رسول ادھر ہیں تو پھر مصلی امامت پہ ابھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں ہمارے رسول ادھر موجود ہیں تو اپنی زبان سے ایسی ایسی تقاریر جذباتی بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، ادب مصطفیٰ اس بات کا نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی بات ماننے والا بنا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرنے والا بنا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچا پیار کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى